بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اہل ایمان، پروردگار عالمین ہمارا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے رسول، قرآن حکیم ہماری رہنما، ہمارے لیے ہدایت کا انمول خزینہ، ہمارے اندر یہ تمنا ہو، یہ طلب ہو کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اور اس فکر کے ساتھ کہ پروردگار عالمین اپنی ذات میں کامل و اکمل ہے، تمام تر مخلوق کے نافرمان ہونے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور ساری کی ساری مخلوقات کے نیک اور پرہیزگار بن جانے سے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس حکیم مطلق نے، اس قادر نے، اس ملیک مقتدر نے ہمیں اس لیے زمین پر بسایا کہ ہم اس کو راضی کریں، اور اس رضا کے حصول کے لیے اس نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ ملنے والے انعامات، جن میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیا ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے رب کو کوئی عظمت ملتی ہے؟ اس کی شانوں میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ ارے میاں یاد رکھو، کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت اس کی شانیں بلند سے بلند تر ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی کو بامراد اور بامقصد بنانے کے لیے مختلف انعامات سے نوازا، ہمارے لیے راہ عمل رکھا، اور ہمارا کام صرف یہ تھا کہ خلیل اللہ و ذبیح اللہ کی طرح علیہ السلام ہم اس کے ہر حکم کو حکمتوں سے معمور جان کر اس میں اپنی مصلحتوں کے، اپنے فوائد کے، اپنی بھلائیوں کے بے شمار خزانے پا کر بلا چون و چرا عمل کرتے ہیں۔ کیوں اور کیسا تو وہاں کہا جا سکتا ہے جب کہنے والا کوئی ایسا ہو کہ وہ بلا وجہ، بلا فائدہ کوئی حکم دے رہا ہو۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوا کرتا، اور اللہ جل شانہ جس کی حکمت کے لاشمار انداز کائنات کی وسعتوں میں موجود ہیں، جو حکیموں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا اپنا کوئی حکم حکمت اور دانائی سے خالی ہو سکتا ہے؟ اس بنیادی نقطے کو جان لینے کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے عطا کیے گئے، سال میں ایک مہینہ ہمیں دیا گیا کہ ہم اس کی رضا کی خاطر دن کو بھوکے اور پیاسے رہیں، اپنی خواہشات پر قابو رکھیں، اور راتیں اس کی یاد میں بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ انعام میں جب ہم غور کرتے ہوئے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہمیں روزے کیوں دیے گئے،
اس مہینے کے روزے رکھنے سے انسان کو کیا فوائد میسر آ سکتے ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، تو اس ضمن میں قرآن حکیم نے 3 مقاصد ہمارے سامنے واضح کیے۔ نمبر 1 کہ پہلے لوگوں کی طرح تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقون۔ نمبر 2 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی طرف سے شاندار اسلام جیسی نعمت ملنے پر اس کی کبریائی کا بیان۔ نمبر 3 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب جب ہم دنیا میں کوئی بھی منصوبہ بناتے ہیں، کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے اس کے مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم اس کام کے ذریعے فلاں اپنا مقصد پائیں گے۔ یہ بات ہم جان چکے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اجر و ثواب رکھا ہے، لیکن ہماری نظر اس بات پر ہونی چاہیے کہ کیا پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ہمیں وہ مقاصد حاصل ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا ہے تقوی، لعلکم تتقون۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن و سنت پر نظر ڈالی جائے تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اسلام کا دوسرا نام تقوی ہے۔ اب تقوی سے مراد یہ نہیں کہ انسان دنیا کی نعمتوں سے آنکھیں بند کر کے ایک ایسے کونے میں دبک کر بیٹھ جائے اور ہر وقت لرزتا رہے، کانپتا رہے کہ اللہ میں تو اس سے ڈر رہا ہوں۔ نہیں، اللہ جس قدر ہم پر مہربان ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ محبت کرنے والا ہے، وہ پیار کا نام ہے، وہ سراپا رحمت اور رافت ہے۔ اس نے تو اپنا نام ذاتی اللہ جن 2 صفات کے ساتھ رکھا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس انعامات دینے والے کی ذات کی ناراضگی سے بچائے، اس کے احکام کو خوش دلی سے اس جذبے کے ساتھ بجا لائے کہ میرا رب جو مجھے حکم دے رہا ہے اس سے بڑھ کر مصلحتیں، فوائد، ثمرات، لذتیں، نعمتیں کسی اور حکم میں ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دے کر امت محمدیہ پر احسان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، کبھی تمہیں ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا جو تنگ ہو اور اس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں، بارہا ہوا۔ فرمایا تم اس راہ کو کس طرح عبور کرتے ہو؟ فرمایا سنبھل سنبھل کر، دیکھ دیکھ کر، دامن بچا بچا کر۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ یہ ہماری انسانی زندگی خواہشات نفس کی بدولت کانٹوں سے بھری، کہیں خود نمائی کے کانٹے ہیں، کہیں مال و زر کے حرص کے کانٹے ہیں، کہیں جھوٹی امیدوں کے کانٹے ہیں، کہیں فانی اور عارضی لذتوں کے حصول کے جذبات کے کانٹے ہیں۔ اب ان کانٹوں بھری راہ پر اس طرح چلنا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اس کا نام تقوی ہے۔
اور یہ ماہ رمضان پورا ہمیں اسی راہ پر چلنے کو آسان بنانے کے لیے ہے۔ 15-16 گھنٹے کا دن ہے، وقفہ ہے، بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، ہر طرح کے کھانے پینے کے سامان موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا روکنے والا نہیں، مگر ہمارے پورے مہینے کی پریکٹس ہمیں اس بات کا عادی بناتی ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ نے جو تمہیں یہ روزے عطا کیے ہیں، ان کی بدولت اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لو کہ کسی حال میں رب کی نافرمانی نہیں کرنی، خواہ اس کے لیے شیطان نے ہمارے سامنے مصلحتوں کے، فوائد کے، لذتوں کے کتنے انبار ہی کیوں نہ جمع کر رکھے ہوں۔ یہ شاہراہ جو اللہ تک جا رہی ہے، جو جنت تک ہمیں پہنچاتی ہے، جہاں ہم نے رب کا دیدار کرنا ہے، اس کے دونوں طرف جھوٹ، بہتان، غیبت، کس کس انداز سے زبان کے فتنے شیطان نے کھڑے کر رکھے ہیں۔ لیکن لعلکم تتقون کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام کو اس طرح سے دھکیل دینا اور اپنی زبان کی پورے مہینے حفاظت کی ایک تربیت پانا کہ نہیں، کبھی بھی کسی مصلحت کے ساتھ جھوٹ کو زبان پر نہیں لاؤں گا، کسی پر بہتان نہیں باندھوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار اس وقت تک روزے میں ہے، اس کا روزہ اس وقت تک ہے جب تک وہ اسے پھاڑ نہ دے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جو روزے کو پھاڑ ڈالتی؟ فرمایا کہ وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے۔ میرا روزہ اس وقت تک روزہ ہے جب تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ کسی کی غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں غیبت کرنے والی 2 عورتوں کو عملی طور پر بتا دیا کہ تمہارے منہ میں گوشت کے بو آ رہی ہے، گوشت کے ٹکڑے موجود ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے تو نہیں کھایا۔ میں کہہ کرو، جب کہہ کی تو اس میں گوشت کے لوتھڑے آئے، کیونکہ وہ غیبت کر چکی تھی۔ تو تقوی پہلا مقصد ہے روزے کا، اسی لیے آگاہ کیا گیا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں صرف کھڑا رہنے کے سوا اور کچھ میسر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے تو اس لیے ملے تھے تاکہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ لیکن اگر ہم خواہشات نفس کے غلام بن کر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے روزے میں کی ہوئی برکات کو ضائع کر دیں، ان کا خیال نہ رکھیں، تو ہم نے اس پہلے مقصد کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ ہمیں روزے کیوں ملے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم اپنے نفس کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ تمہیں رمضان اس لیے ملا کہ اللہ کی عظمت کو دل و دماغ میں جگہ دے کر اپنے آپ کو اس کی نافرمانی سے بچا لو، ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھو جو تمہیں اپنے پروردگار سے دور کرنے والا ہو، اس سے ہٹانے والا ہو۔ دوسرا مقصد روزے کا کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ،
کیا خوبصورت انداز ہے اس کتاب انقلاب کا، اس کتاب ہدا کا، اس کتاب محفوظ کا، اس ہر شک و شبہ سے پاک کتاب کا، کہ روزے تمہیں اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ تم بھوک اور پیاس اللہ کی رضا کے لیے اس طرح برداشت کرو، راتوں کا قیام اس لیے ہو کہ تمہارے دل و دماغ میں اپنے رب کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت جاگزی ہو، کہ جس لم یزل ذات نے کن کہہ کر زمین و آسمان کا یہ کارخانہ کھڑا کیا، ہل تری من فطور، کہیں تمہیں کسی طرح کی کوئی خرابی یا کجی نظر آتی ہے؟ جس ذات نے انسان کے وجود کو ایسا شاہکار بنایا کہ کائنات کی وسعتوں میں اس جیسا اور کوئی حیوان نہیں ہے، وہ ذات جس نے اس کائنات میں ایسی ایسی نعمتیں رکھیں کہ جن کے پانے کے لیے زندگیاں وقف ہوتی رہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہ کہہ سکا کہ میں نے زمین کے خزانوں کا اندازہ کر لیا ہے، ان کا سراغ لگا لیا ہے۔ پھر وہ جس نے عدم سے وجود عطا کیا اور پھر حساب و کتاب کے لیے محشر میں ساری کائنات کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس کی عظمت دل و دماغ میں جاگزی ہو جائے، یہ روزے کا دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد ہے شکر گزاری۔ میں کیا تھا؟ مجھے کیا بنایا؟ مجھے کیا کیا نعمتیں دیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندو اگر تم اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے وقف کر لو تو تمہاری زندگی کے سانس جواب دے جائیں گے، تم اس کی نعمتیں گن ہی نہیں سکتے۔ چہ جائے کہ ان لا تعداد و لا تحصا نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت اتنی گراں قدر کہ زمین بھر کے خزانے خرچ کر کے بھی انسان اس نعمت کو پانے کے قابل نہ ہو۔ شکر گزاری، اور یہ شکر گزاری انسان کی زندگی کو بڑا حسین بناتی ہے۔ وہ جب اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کے ان بندوں پر نظر ڈالتا ہے جو اس سے محروم ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر کیا جذبات لاتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تیرا ہم شکر کیسے ادا کریں؟ تو نے ہمیں سالم الاعضاء بنایا۔ تیری مخلوق میں کتنے ہیں جن میں سے کسی کے پاس آنکھ نہیں، کسی کے پاس کانوں میں سماعت نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پاؤں نہیں۔ اس کی شکر گزاری کا جذبہ، اور جب کوئی بندہ مومن اپنے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کا اس کے لیے اعلان یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اپنی نعمتوں کی اور برسات کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے اگر تم شکر گزار بنو تو وہ تمہیں کسی پریشانی میں ڈالے۔ گویا آج ہمارے آس پاس جتنی آفات ہمیں گھیر رہی ہیں ان کے دیگر اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بندوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ رمضان المبارک کے وہ 3 جامع فوائد اور ثمرات ہیں، نتائج ہیں، جنہیں قرآن نے ہمارے سامنے رکھا، ورنہ اختصار کے ساتھ آپ جانیے کہ روزے کیا برکات لاتی ہیں۔ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے آس پاس کتنے لوگ ہیں جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، جو پیاس کے لیے بے چین ہیں۔ اللہ نے ان روزوں کی بدولت مجھے ان چیزوں سے آشنا کر کے
میرے اندر اپنے بندوں کی محبت ڈال دی کہ اے بندے تیری بھوک تو اضطراری ہے، لیکن میں نے اپنے جن بندوں کو آزمائش میں ڈالا ہے ان کے لیے تو میدان عمل میں آ۔ رمضان کے ان روزوں کی بدولت ہمیں دیانتداری ملی، امانت کا درس ملا کہ ہم نے بھوک اور پیاس اس لیے برداشت کی کہ روزہ ہے، اس لیے اس کو توڑنا نہیں، اس کو مکمل کرنا ہے، نہیں کھانا نہیں پینا۔ جب ہم روزے کی حالت میں رب کا حکم مانتے ہوئے نہیں کھا پی رہے تو کیا اس کا حکم ہے کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ؟ کیا اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہاری زبان سے لوگوں کو ایذائیں پہنچے؟ یہ پورا مہینہ پریکٹس جو ہے وہ ہمیں اپنے اپنائے جنس میں کتنی محبتوں کا مرکز دلاتی ہے۔ پھر محبت کے کیسے مظاہر، افطاری پر یہ اجر، سحری کھانے پر یہ اجر، صدقہ فطر دینے پر یہ اجر، لوگوں کی بھلائی کے اور طریقے اختیار کرنے پر فلاں فلاں اجر۔ پھر یہ روزہ سب سے بڑی نعمت سے بندے کو جو نوازتا ہے وہ جسمانی صحت ہے۔ اب رمضان کے دنوں میں ہماری یہ پریکٹس ہوئی کہ ہر وقت کھاتے پیتے رہنا کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ تو جانوروں میں ہم سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے جو معدہ عطا کیا ہے اس کو وقفہ دو۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے ان پر حکمت حروف میں سمو کر رکھ دیا کہ البطنۃ اصل الداء، خوب پیٹ بھر کر کھاتے رہنا بیماری کی اصل ہے۔ رمضان کے دنوں میں ہماری پریکٹس ہوئی صبح و شام میں معدے کو وقفہ دینے کی، کھانے پینے میں وقفہ رکھنے کی۔ اس لیے ہمیں ہمارے پیارے مذہب اسلام نے یہ کہا کہ ہم دسترخوان پر اس وقت آئیں جب خوب بھوک لگی ہو، اور اس وقت ہاتھ کھینچ لیں جب کچھ بھوک باقی ہو۔ جس نے زندگی میں یہ اصول اپنا لیا اس نے اپنے جسم کو تندرست و توانا بنا لیا۔ تو رمضان المبارک نے آ کر ہمیں اس نعمت سے بھی نوازا، اور پھر اس رمضان المبارک نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ نے زمین کے سارے خزانے تمہارے لیے بنائے ہیں، سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن اس میں کچھ وقت نکال کر اپنے پروردگار سے بھی کچھ تعلق قائم کر لو۔ تو مختصر یہ کہ اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت جسے ہم نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے پورا کرنا ہے، ہماری نظر فوائد و ثمرات پر ہو ہی نہ، ہم اس نقطے کو بنیاد بنائیں کہ ہمارے رب نے حکم دیا، ہم بندے ہیں، ہم نے اس کا حکم ماننا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم اس میں غور و فکر کرتے چلے جاتے ہیں تو رمضان المبارک کے اتنے فوائد و ثمرات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے لمبا وقت درکار ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے کہ اللہ کی یہ نعمت ہے، اور اس میں بڑے 3 مقاصد پر ہماری نظر ہو کہ ہم نے تقوی اپنے اندر پیدا کیا، ہمارے دل و دماغ میں ہمارے پروردگار کی عظمت کے نقوش ثبت ہوئے، اور ہم شکر گزاری کی راہ پر چل پڑے۔ اب کوئی بھی عمل ہو پہچانا تو اپنے نتائج کے اعتبار سے جاتا ہے۔ ہم پورا مہینہ روزے بھی رکھیں، راتوں کو قیام بھی کریں، اور مہینہ گزرنے کے بعد ہماری عملی زندگی میں، ہماری سوشل لائف میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی رونما نہ ہو، وہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم نے منزل کی طرف جانے والے راستے سے آغاز تو کیا،
لیکن آگے اس کے لیے جہاں جہاں نشانات تھے ان سے اپنے آپ کو غافل کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلتے گئے، ساری زندگی چلتے رہیں گے، نشان منزل پر نہ چلے تو منزل نہیں ملے گی۔ وہ پھول ہی کیا جو خوشبو سے خالی ہو، وہ جسم ہی کیا جو روح سے عاری ہو، وہ آئینہ ہی کیا جس میں اصل اس کا مادہ ہی نہ ہو۔ تو ہمیں ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اقلیم رسالت اور کشور نبوت کے عظیم تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں بھوک اور پیاس اور راتوں کے قیام کی اور عزلت نشینی کی جو یادیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی صورت میں دی ہیں، ان سے حقیقی روح اور حقیقی معنوں کے ساتھ مستفید ہونے کے قابل بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔